ہمارے شہر سیکر کی ایک بہت ہی مخلص، ججارو اور ایماندار خدمت گزار سنگٹھن بساتی یوتھ بریگیڈ کی استھاپنا دیوس کے موقع پر ہم ان کے آفس میں یہاں پر موجود ہیں، اور اس سنگٹھن کے استھاپنا کو اور اس کے قیام کو آج 5 سال گزر چکے ہیں، اور 5 سال جس محنت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ بساتی یوتھ بریگیڈ کے جو ممبران ہیں اور ان کے کاریہ کرتا ہیں، انہوں نے جس طرح سے مانوتا کی سیوا کی ہے اور خدمت خلق کی ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بساتی یوتھ بریگیڈ جو ہے وہ ایک بہت ہی شاندار سنگٹھن ہے، وہ ہماری سرپرستی میں چلتا ہے۔ برابر یہ 5 سال سے مانوتا اور انسانیت کی سیوا اور خدمت کر رہے ہیں، اور مذہب اسلام کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر سب سے بہترین عمل اور سب سے بہترین کام مانوتا کی سیوا اور خدمت خلق ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ مانوتا کی سیوا یعنی انسانیت کی سیوا، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کی ضرورت کو پورا کرنا، جو پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے انسان کے بہت سارے پاپوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بخاری شریف ایک کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد اسلام میں سب سے پہلا درجہ جو ہے بخاری شریف کا ہے۔ اس میں پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت تھی جو بازاری عورت تھی، پوری زندگی اس کی پاپ اور گناہوں میں گزری تھی، گندگی میں گزری تھی۔ وہ ایک راستے سے جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر ایک کتا پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس کا دم نکلنے کے قریب ہے، تو اس نے بڑی مشقت سے اپنا دوپٹہ اور اپنا موزہ باندھ کر کنویں میں سے پانی کھینچا اور اس کے کتے کے منہ میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے کتے کی جان بچ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے اس بازاری عورت کی مغفرت کر دی اور اس کو جو نرک سے نکال کر اس کو سورگ کے اندر داخل کر دیا۔ تو جب ایک کتے کے اوپر رحم کھانے کی وجہ سے انسان کے پاپ اس طرح سے معاف ہو سکتے ہیں، جو انسان جو اللہ تعالیٰ کی سب سے پیاری اور سب سے مقدس مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ فضیلت والی بہترین کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ اگر کوئی مانوتا کی سیوا کرے گا، انسانیت کی سیوا کرے گا، تو اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنی بڑی نیکی ملیں گی۔ بساتی یوتھ بریگیڈ بہت ایماندار، ججارو اور محنتی خدمت گزار یہ سنگٹھن ہے، اور 5 سال ماشاءاللہ بہت محنت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اور شہر سیکر میں جتنے سنگٹھن کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن میں اپنا ذاتی معاملہ بتا رہا ہوں کہ میں اگر کسی سنگٹھن سے متاثر ہوا ہوں تو بساتی یوتھ بریگیڈ ہے، اور میرے پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے خدمت خلق میں، مانوتا کی سیوا میں ان کو لگاتا رہے۔ آج ہم صرف اپنی فکر کرتے ہیں، اپنے پیٹ کی ہماری فکر ہے، ہماری دیوار کے پیچھے ہمارا پڑوسی کس حال میں ہے، ہم اس کی فکر نہیں کرتے، جبکہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ جو آدمی وہ آدمی میرے اوپر ایمان نہیں لایا، جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کے دیوار کے پیچھے اس کا پڑوسی کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے، اسے اس کا علم نہ ہو، یعنی جو آدمی صرف اپنی فکر کرے، پڑوسیوں کی فکر نہ کرے، تو نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی میرے اوپر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لایا۔ آج دیکھو آپ اسٹیشن پر چلے جاؤ، عام راستوں پر چلے جاؤ، کتنے لوگ وہ ہیں کہ جو سردی کی کپ کپی رات میں نیند نہیں آتی، پریشان ہیں، ان کے پاس کمبل نہیں ہے، لحاف نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں نرم نرم بستروں پر اور گدوں پر وہ سوتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، دولت دی ہے کہ ہمارے پاس نرم نرم گدے ہیں، تو ہم اپنے ان بھائیوں کو بھولیں نہیں، فراموش نہ کریں کہ جن کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے، جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جن کے پاس چھت نہیں ہے، جو آج بھی سردی کی راتوں میں بھی بغیر لباس کے اور بغیر کپڑوں کے وہ رات گزارتے ہیں، یقیناً ہمیں ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ یہ بساتی یوتھ بریگیڈ کے جو کاریہ کرتا ہیں وہ 5 سال سے برابر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اسٹیشنوں پر جاتے ہیں اور دوسرے محلوں میں جاتے ہیں، اور جو لوگ پریشان حال ہیں ان کو کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور پوری ضروریات وہ پوری کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ابھی یہ 1-1.5 سال سے روٹی بینک ان لوگوں نے شروع کی ہے، اور اس میں مستقل ان کے ٹفن تیار ہوتے ہیں، ہوٹل سے تیار ہو کر آتے ہیں، اور جو مستحق ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، فقیر ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو بالآخر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سنگٹھن کے آج 5 سال مکمل ہو رہے ہیں،
اور 5 سال بہت کامیابی کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ مانوتا کی سیوا میں ان لوگوں نے 5 سال گزارے ہیں۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کے بھوشیہ کے لیے اور ان کے جو مستقبل کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ برابر پوری زندگی ان کو مانوتا کی سیوا میں اس طرح سے لگاتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اور ان کی سیوا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مانوتا کا سچا سیوک ان کو بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔